امریکہ میں ایک بندے کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ایف بی آئی نے. مجھے اب اس کا نام بھول گیا، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس بندے نے اسٹاک ایکسچینج میں $800 لگا کے تو 3.5 ارب $3.5 بلین کمائے اور 2 ہفتے میں. ایف بی آئی نے اس کو اس شک کی بنیاد پہ گرفتار کیا کہ جو ہے یہ ایسی کون سی چیز ہے، تو مطلب اسکیم کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو تو نے اتنے پیسے کما لیے. تو ہی سیڈ کہ آئی ایم اے ٹائم ٹریولر، میں اگلے 250 سال کے جو ہے وہ دور سے واپس آیا ہوں، اور مجھے چونکہ پتہ ہے کہ کون سی چیزیں کس طرف پاسٹ میں کیا ہونے والا. پاسٹ میں کیا تھی، تو میں نے اس سے بڑا پریسائزلی اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں. تو پھر جو ہے وہ ایف بی آئی نے کہا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ ٹائم ٹریول کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے اس کا ڈیٹا ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو جو اس نے اپنا نام لکھایا تھا پورے امریکہ میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں تک امریکہ کا انفلوئنس تھا اس کا ڈیٹا ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کی عدالت میں پیشی تھی، تو اس عدالت کی پیشی سے 2 دن پہلے وہ بندہ بالکل غائب ہو گیا اور پھر آج تک نہیں ملا. ہو سکتا ہے فیوچر میں واپس چلا گیا ٹائم مے ٹریول کر ناٹ کے. بی، مے بی کوئی اسکیم ہو، ہم اس کو 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یس اٹ از. اس کی جو ہے وہ ملتی تو ہے، اس نے کلیم تو یہی کیا تھا کہ ہم ٹائم ٹریولر، اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے. مطلب ایف بی آئی کوئی چھوٹی ایجنسی تو نہیں ہے، اور یہ اس بالکل کا ریٹن ڈاکومنٹس موجود ہیں، اخباروں میں خبریں چھپی تھی. یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، 20 ریسنٹ سال ٹائمز کی بات ہے. 20 سال 25 سال پیچھے کی بات ہے، اس سے زیادہ کی ٹائم تو نہیں ہے. تو یہ موجود ہیں بیٹا. اور پھر اس کائنات میں جو اسٹیفن ہاکنگ سے کہہ کے گیا ہے کہ کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ہو سکتا ہے باہر کوئی اور تم سے زیادہ طاقتور مخلوق ہو جو تمہیں کیپچر کر لے. تو یس دیر از این ایلینس. پھر یاجوج ماجوج کا جو کانسیپٹ ہے، یاجوج ماجوج کی جتنی تعداد کا ذکر ہے، یعنی ہم 7 ارب ہیں تو وہ ہم سے کوئی 10 گنا زیادہ ہیں، تو 70 بلین 70-80 بلین ہوں گے. تو وہ 70-80 بلین اس دنیا میں تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. وہ کسی اور کہاں ہے؟ دنیا میں. وہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس گوگل اسکائز موجود ہے، ہمارے پاس گوگل ارتھ موجود ہے. ہماری ڈائمینشنز، جو ہمارا سیٹلائٹ فون ہے وہ زمین کے کونے کونے تک چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جو ہماری سیٹلائٹ رینج سے باہر ہو. تو پھر دنیا کے اگر کسی کونے میں یاجوج ماجوج ہوتے تو ہمارے سیٹلائٹس ان کو دیکھ تو چکے ہوتے. ہمارے پاس تو وہ موجود ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی پورٹل سے آئے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیز آر آل جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ابھی ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. یہ انڈسکورڈ چیزیں. بالکل ایسے نا جیسے جب، کیونکہ اسی پوڈ کاسٹ میں ہم نے حضرت ذوالقرنین کے سفر کی بھی بات کیا، تو یہی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کے پیچھے کسی مخلوق کو بھی قید بالکل کیا تھا. وہ جو مخلوق کو قید کیا تھا، ہو سکتا ہے وہ، اور اس دیوار کی جو ڈائمینشن ہے اس میں کیا ہے، چاندی، پارا اور سونا. اور اس کے ساتھ انہوں نے جب یہ چیز قسم کی چیزیں ہوں تو مے بی اٹ از این الیکٹرو میگنیٹک ویو. الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے جس کو انہوں نے جو ہے وہ کوئی الیکٹریسٹی کی کوئی دیوار ہے جس کے پیچھے وہ ساری مخلوق بند ہے. تو اب وہ جو مخلوق ہے اس کا وہ اگر وہ دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ آ ہی جائیں گے کہیں نہ کہیں سے. بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا. یروشلم سے بھی تو جو ہے وہ چیزوں کے اترنے کی. اچھا ہمارے پاس سب سے بڑی اسلامک ڈائمینشن ہے بدر میں فرشتوں کے اترنے کی. وہ کوہ ملائکہ آج بھی، جبل ملائکہ آج بھی موجود ہے نا بدر میں. تو فرشتے بھی ہو سکتا ہے کسی پورٹل کے ذریعے آتے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو. جیسے ہم نے جب وہ ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی ریپلیکاز کی، کہ پوری دنیا ہم وی آر لیونگ ان ریپلیکا. جیسے بیت المعمور کا ریپلیکا خانہ کعبہ ہے، جیسے عرش معلیٰ کا ریپلیکا رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کونین کا روضہ عطر ہے. تو ویسے ہی کہیں ریپلیکاز بھی تو موجود ہوں گے، ویسے ہی کہیں کوئی نہ کوئی کچھ چیزیں موجود ہوں گی. کہیں جو ہے وہ مقام محمود کا ریپلیکا بھی کہیں ہوگا. تو دیر آر سو مینی ادر تھنگس جس کو ابھی ڈسکور نہیں کیا گیا. چونکہ ہم نے ڈسکور نہیں کیا، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا. قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے. اب آپ اور ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہمیں پتہ ہے وہ بس ٹھیک ہے.
بالکل، لیکن بیٹا قرآن میں تو عقل والوں کے لیے میں نشانی اتنی سی بات سیدھی سی 300 سے زیادہ آیتیں ہیں نا نشانیاں جو عقل والوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ کچھ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بنایا بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، دیکھتے نہیں ہو سمندر کیسے میں نے پھیلا دیا، دیکھتے نہیں ہو کشتیاں کیسے سمندر کا سینہ چیر کے آگے بڑھتی ہیں. پھر ایک جگہ اور کہتا ہے اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا، اس کی ڈائمینشنز کو دیکھیں، اس کے اندر کیا ہے، کائنات کے راز ہیں، ابھی تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. یعنی ایک بچہ جو ابھی 1.5 سال کا ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بحث کر سکتا ہے، اس کو کیا پتا کیا ہے، اس نے تو پڑھا ہی نہیں، وہ بولنا ہی نہیں سیکھا. تو وہ اگر کہے کہ نہیں جی میں نے جو ہے نا وہ البرٹ آئنسٹائن جو ہے وہ اس کی کتابوں کا یہ کرنا تھا، وہ لوگ مان لیں گے؟ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے، اس لیے ساڈی بھی کوئی نہیں مانتا، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی.